ایران نے ایسا کیوں کیا؟ اس واقعے میں دنیا کہاں پر کھڑی ہے؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیش العدل ہے کیا چیز۔ ایران مڈل ایسٹ میں ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک زائنسٹ اور اسرائیلی فنڈڈ ایک گروپ ہے سنی۔ اب ایران نے سیریا اور عراق والی غلطی پاکستان میں کر دی۔ وہ پاکستان نے جو آپریشن مرگ بر سرمچار کیا ہے، اور اس طرح پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا۔ وہ بہت بڑے ٹائم سے پاکستان کے ریڈارز پہ تھے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہے۔ انڈیا کو تو پاکستان نے جواب دیا تھا، کلیئرلی سعودی عرب کے کیمپ میں چلا جائے گا کہ ایران از ایکسپورٹنگ ملیٹنسی اینڈ ٹیررسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معلم افضل اور میں اپنے چینل معلم نامہ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ دوستو، یہ تو ایک نیوز ہے کہ ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو یہ ایک نیوز ہے جو آپ سب کو اس کا پتہ ہوگا، اور باقی واقعات ہیں کہ کس طرح انہوں نے میزائل سے حملہ کیا اور گلنگور کے علاقے میں، یہ ایک نیوز ہے۔ لیکن میں جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں تو اس پر بہت ہی کم بحث ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو میں اس واقعے کا بہت ہی بریف آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ ایران نے کس طرح یہ کیا اور پھر پاکستان نے کیسے ریٹیلیٹ کیا۔ لیکن ہم اس کا ایک کریٹیکل انالیسس کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیا ہوا، ایسا کیا واقعہ ہوا، یا کوئی اس طرح کا سینیریو بن گیا، یا حالات اس طرح بن گئے کہ ایران مجبور ہو گیا اور ایران نے یہ کام کر دیا۔ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ایک ریشنل رسپانس ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں کہ یہ جو واقعہ ہوا، جو انسیڈنٹ ہوا، what would be its impacts both on Pakistan and Iran and the whole region and where the world stands۔ اس واقعے میں دنیا کہاں پر کھڑی ہے، اسپیشلی چائنا اور USA کہاں پر کھڑے ہیں، and what are the solutions of this issue۔ یہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ کائنڈ آف یہ کام ہوا ہے اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ کام ہوا ہے، تو اس کی جو ہے وہ سلوشنز کیا ہیں، اب یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جناب، تو ایران نے بلوچستان میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے گلنگور۔ تو ایران نے گلنگور کے ایک دور دراز کے گاؤں پر میزائلز سے حملہ کیا، اور پاکستان کی جو فورن افیئرز منسٹری ہے ان کے پریس ریلیز کے مطابق اس میں 2 بچے شہید ہو گئے اور کچھ لوگ اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اب ایران کا کلیم یہ ہے کہ جیش العدل نامی ایک گروپ ہے اور اس پہ ہم نے حملہ کیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیش العدل ہے کیا چیز۔ یہ جاننے والی بات ہے، کیونکہ اتنی بڑی کانفلکٹ کا جو ریزن بنا ہے وہ ایران نے اس کو جیش العدل کو کہا کہ یہ ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیش العدل ایک سنی ملیٹنٹ گروپ ہے اور یہ 2012 میں بنی ہے، اور ایران کے جو علاقے ہیں سیستان اور بلوچستان، وہاں پر سنی جو میجارٹی ایریاز ہیں، یہ وہاں کو یہ ایک سیپریٹسٹ کائنڈ آف موومنٹ ہے اور وہاں آزادی چاہتے ہیں، جیش العدل۔ تو ایران نے یہ ایلیگیشن پاکستان کے اوپر لگائی ہے کہ یہ جیش العدل بلوچستان کے گلنگور کے اس علاقے میں ان کے کیمپس تھے، ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب جیش العدل نے پچھلے دنوں ایران میں ایک پولیس کانوائی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور اس میں 11 پولیس وہ مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ایران کے اندر ایسے ہوئے ہیں جس کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے جیش العدل نے۔ تو جیش العدل ایک بہانہ بنا، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی پاکستان کو انفارم کیا تھا کہ اس طرح کے گروپس ہیں، لیکن یہ بوتھ سٹیٹس کا نیریٹو ہے۔ پاکستان بھی یہ کہتا رہا ہے کہ بلوچستان کے جو سیپریٹسٹس ہیں، جو BLA ہیں اور BNP ہے، وہ وہاں پر ایران کے مختلف علاقوں میں ان کے کیمپس ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ جو کلبوشن بھی ایران ہی سے آئے تھے نا پاکستان میں، تو بوتھ سٹیٹس یہ وقتاً فوقتاً کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا، انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا۔ بہرحال یہ جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ وجہ کیا بنی ہے، وائی ایران اٹیکڈ گلنگور اینڈ بلوچستان اینڈ پاکستان۔
تو اس کے کئی ریزنز ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے تھرو پراکسیز اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرس. ایران نے نان اسٹیٹ ایکٹرس کے ذریعے سیریا میں، اسی طرح لیبنان میں اور یمن میں، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ حماس کو بھی، بلکہ اوپنلی ان کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایران کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ایران کا طریقہ واردات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ویک گورنمنٹس ہیں ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب ان کو سپورٹ کرتا ہے تو وہاں پر وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کریٹ کر دیتا ہے. جب وہ بنا دیتا ہے وہاں پر، تو اگر وہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کمپلائی کرتا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے جس ٹائم تک، تو ایران ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے. لیکن جب بھی وہ کوئی بات ماننے سے انکار کرتا ہے تو دین ایران یوزز دوز پراکسیز اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اور پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ایران یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز NSAs جس کو کہتے ہیں وہ بن جائیں اور وہ ایران کے خلاف یوز ہو. تو ایران وہاں پر فوراً ریٹیلیشن کرتا ہے. اب جیش العدل جو ہے وہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک زائنسٹ اور اسرائیلی فنڈڈ ایک گروپ ہے سنی، اور یہ پاکستان بیسڈ ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے یہ ایران کے اندر کاروائیاں کرتا ہے. تو یہ ان کا پہلا سٹینس ہے. دوسرا، پچھلے دنوں میں ایران نے سیریا کے اندر بھی اٹیکس کیے اور عراق کے اندر بھی اٹیکس کیے، اور باقی مڈل ایسٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ وہاں یہ چیزیں کرتا رہا ہے. تو اب ایران نے سیریا اور عراق والی غلطی پاکستان میں کر دی. ان کو یہ لگا کہ جیسے سیریا کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا، گروپس کے اوپر ان کی سوورینٹی کو ہم نے بریچ کیا، یا عراق کے سوورینٹی کو ہم نے بریچ کیا. اچھا، ون آف دا ریزنز جو ایران نے یہ کیا وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ریڈ سی میں جو نیول ایکسرسائزز ہیں اس میں بھی حصہ لیا. جو وہاں پر ہوتیز نے جو یمن کے ہیں انہوں نے اسرائیل کے جو کارگو شپس ہیں ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پر USA نے ایک نیول ایکسرسائز شروع کی، پاکستان اس کا حصہ بنا. سو دس از ون آف دا ریزنز کہ ایران کو اس سے بھی مسئلہ تھا. اب ایران نے تو کام کر دیا، وہ غلطی کر دی جو ان کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ مڈل ایسٹ میں جو بھی کرتا رہا ہے، مڈل ایسٹ کو انہوں نے بہت ایک طرح سے مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ شاید اس طرح کا رسپانس نہیں دے سکے. اب وہ غلطی کر دی ایران نے اگینسٹ پاکستان. اب ان کے دل میں جو بھی تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، یا بھی ایک برادر اسلامی ملک ہے، یا ہمارا نیبر ہے، لیکن انہوں نے یہ غلطی کر دی. اب پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے کس طرح کا رسپانس دیا ہے. پہلے تو یہ کہ پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، اور اپنا ایمبیسڈر بھی پاکستان نے کال بیک کر دیا، اور ان کا جو ایمبیسڈر تھا ان کو بھی پاکستان سے نکلنے کا حکم دیا. تو ایک تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ویکیوم بن گیا اور ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے. لیکن جو اس سے بھی بڑی بات ہے وہ پاکستان نے جو آپریشن مرگ بر سرمچار کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاکستان نے اس کا نام کیوں فارسی میں رکھا؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ یہ ایرانیئنز کو بتانے کے لیے ہے کہ سرمچار جان دینے والے کو کہتے ہیں، مطلب سوسائڈز. تو پاکستان ایرانیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کے اسٹیٹ نے بھی کچھ ایسے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو انکیمپ کیا ہے اپنے اسٹیٹ میں، جو کہ پاکستان کے لیے وہ سوسائڈ بامرز ہیں. تو ایک تو یہ ہوا. اب پاکستان نے ریٹیلیشن میں 48 آورز کا ٹائم لگایا، ٹائم دیا کہ ایران کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور ان کے پورے ایکشنز کو پوری طرح سے جانچ کے، اور پھر ایک ریشنل 7 جگہ پر ان کو ٹارگٹ کیا. اور BBC نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے جہاں جہاں پر وہ ہٹ کیا ہے. مور دین 7 پیپل اس میں مر گئے ہیں. اور اس طرح پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا. پاکستان ہیز بیکم فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کہ ایران عراق وار کے بعد ایران کی سوورینٹی کو، ٹیریٹری کو کسی نے بریچ نہیں کیا تھا. سو پاکستان بیکیم دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کہ پاکستان نے یہ کام کیا جو کہ اس سے پہلے ایران عراق وار کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا تھا. اب یہ جو پاکستان کی ریٹیلیشن ہے یہ کتنی کیلکولیٹڈ ہے؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل لا کے مطابق
کوئی بھی اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے اگینسٹ اگر کوئی ایکٹ کرتا ہے تو دیٹ شوڈ بی ریشنل اینڈ دیٹ شوڈ بی ان پروپورشن. اب جتنا کام ایران نے کیا تھا وہی کام پاکستان نے کیا. پاکستان نے ایران کی ملٹری کو اٹیک نہیں کیا بلکہ ان کیمپس کو. یاد رہے یہاں پر آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جہاں پر ریٹیلیٹ کیا ہے جن کیمپس پہ وہ بہت بڑے ٹائم سے پاکستان کے ریڈارز پہ تھے اور پاکستان کو اس کا پتہ تھا، لیکن یہ کہ وہی ریلیشنز تھے ان کے ساتھ اور کئی اس طرح کی چیزیں تھی کہ ان کی وجہ سے پاکستان اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا. اب جب ایران نے یہ سٹیپ اٹھایا تو پاکستان مجبور ہو گیا اور پاکستان نے ایک پروپورشنل جواب دیا جو کہ دیٹس ویری مچ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا اینڈ ویری مچ ریشنل. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ایران کے اوپر اور ریجن کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو دیکھیں ایران کی چودراہٹ کو تو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ ایران یہ چیزیں سیریا میں، عراق میں یا پورے مڈل ایسٹ میں کرتا رہا ہے لیکن اس کو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. اینڈ مے بی دے ور تھنکنگ کہ ایران شاید کوئی اتنی بڑی بلا بن گئی ہے کہ اب ان کو رسپانس دینا ان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان نے ان کو ریٹیلیٹ کر کے وہ بھی اتنے کم ٹائم میں اور پروپورشنلی اور بالکل ایگزیکٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر کے پاکستان نے ان کو بڑا تگڑا جواب دیا ہے. تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہے، ہر لحاظ سے، ڈپلومیٹک بھی ہے ان کے لیے، ملٹریلی بھی، ہر طرح کا ہے. دوسرا، پاکستان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. ایک اسامہ بن لادن 2011 میں جو واقعہ ہوا، پھر یہ جو بالا کوٹ کا ایپیسوڈ ہوا تھا انڈیا کی طرف سے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا تھا کہ انڈیا کو تو پاکستان نے جواب دیا تھا، اب اگر اس کا نہ دیتا تو یہ پاکستان کی ملٹری پہ اور پاکستان کی سوورینٹی پہ، پاکستان کی نیوکلیئر پوزیشن پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. دوسرا، یہ ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ہو گیا ہے دونوں سٹیٹس کے درمیان، اور اس کے علاوہ اس کے امپیکٹس یہ ہوں گے کہ یہ الائنسز جو ہے نا یہ ونس اگین ری الائن ہوں گے، جیسے کہ پاکستان یو ایس اے اور سعودی عرب کے اور بھی نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اگرچہ اس سے پہلے پاکستان نے ایک بیلنس رکھا ہوا تھا، یہ شیعہ اور سنی فیکٹر کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان نے بڑا اچھا بیلنس قائم کیا تھا. لیکن ایران کی اس ایک غلطی کی وجہ سے پاکستان کلیئرلی سعودی عرب کے کیمپ میں چلا جائے گا اور ٹرکی کے کیمپ میں چلا جائے گا، اور وہ سٹیٹس جو آلریڈی ایلیج کر رہے ہیں کہ ایران از ایکسپورٹنگ ملیٹنسی اینڈ ٹیررزم ان دا مڈل ایسٹ اینڈ بیونڈ، تو وہ چیز اپروو ہو گئی ہے. ایران نے اس طرح کی غلطی کر دی ہے. اچھا، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشنز، پاکستان میں الیکشنز آ رہے ہیں فیب میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ آج اس پہ ایک بیان آیا ہے کہ الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا، ڈائیورژنری پولیٹکس میں پاکستان کی آرمی ان دنوں کچھ پارٹیز کی طرف سے اور کچھ لوگوں کی طرف سے زیر عتاب ہے کہ یہ پولیٹیکل مینیپولیشن اور ان چیزوں میں انوالو ہیں. لیکن اس طرح کے واقعات، اب پاکستان آرمی کا اس سے مورال بہت زیادہ بلند ہوا ہے، کیونکہ آرمی نے جس طرح کا ریٹیلیٹ کیا ہے اور جس طرح پروپورشنلی کیا ہے اور جس طرح ایگزیکٹنس کے ساتھ کیا ہے، تو اب پوری قوم آرمی کے پیچھے کھڑی ہے. چاہے وہ جو ابھی تک ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ پولیٹیکل مینیورنگ میں آرمی انوالو ہے یا یہ وہ، تو اب اس سے یہ ہوا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی فوج پائندہ باد. تو یہ ایک بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی آرمی جو ہے نا، اس کے پیچھے اگر عوام نہ ہو تو وہ آرمی کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو عوام آرمی کے پیچھے ہے اور یہ اچھا ہوا ہے، یہ واقعہ ان کے لیے نیک شگون ہے کم از کم. اچھا، مسئلے کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ایک تو اس سے پہلے کہ دنیا کہاں پر کھڑی ہے اس معاملے میں، ویئر دا ورلڈ اسٹینڈز ایٹ دس ایشو اینڈ کانفلکٹ. تو چائنا نے تو اسی ٹائم ہی ایک بیان دیا، ان کی فورن منسٹری نے، اور انہوں نے بوتھ اسٹیٹس سے، انڈیا، پاکستان اور ایران سے یہ اپیل کی کہ آپ لوگ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں اور فردر اسکیلیشن نہ کریں. اینڈ دے آلسو آفرڈ میڈیشن بٹوین پاکستان اینڈ ایران. اور اس کے علاوہ سعودی عرب نے اور یو ایس اے نے کنڈیم کیا اس ایشو کو، اور ایرانین ایکٹ کو انہوں نے کنڈیم کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انڈیا تو سیدھا ہی ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دے اپریشیٹڈ، اور انہوں نے کہا کہ انڈین فورن منسٹری کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا جہاں بھی ٹیررزم ہو رہی ہے، ملیٹنسی ہے، تو وہ ان کے اگینسٹ ہے، لہٰذا ایران واٹ ایور ایران ڈڈ
they did it well. اور وہ تو آلریڈی آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو ایلج کرتا ہے کہ پاکستان از پروموٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ ملیٹنسی اینڈ ٹیررزم. اچھا اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے جناب؟ تو سلوشن اس کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ وار از ناٹ دا سولوشن آف دس ایشو. اور یہ اسکیلیشن اتنی زیادہ ہو بھی نہیں سکتی بیکاز نیدر پاکستان نور ایران کین افورڈ دیٹ مچ اسکیلیشن. وار کو بوتھ دی اسٹیٹس وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایران پہ آلریڈی سینکشنز ہیں. وار از اے ویری ایکسپینسو تھنگ اینڈ پروڈکٹ. تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے ڈپلومیٹک، کہ دونوں اسٹیٹس وہ ریشنلٹی کا مظاہرہ کریں اور وہ بیٹھ جائیں. تو اس میں چائنا کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چائنا کی منسٹری نے آج کہا ہے، فورن منسٹری نے، کہ ہم اپنا میڈیٹر کے طور پہ ہم پاکستان اور ایران کو بٹھا سکتے ہیں اور یہ مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. سو دا رول آف چائنا از ویری مچ امپورٹنٹ ان دس کانفلکٹ. سو آئی ہوپ کہ میں نے جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ اس ویڈیو میں کور کر دی ہیں. اس کو ہر اینگل سے ہم نے دیکھا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آپ کی دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو سو مچ.